حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤ بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، آمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤ بہنوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جو عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے روحانیت کا خزانہ۔ روحانیت ہماری روح کی طاقت، روحانی طاقت، ایمانی طاقت، وہ ایمانی طاقت کا، وہ روحانی طاقت کا ایک خزانہ کئی خزانوں میں سے، کہ انسان جب اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنی روح کو مضبوط کر لیتا ہے، ہاں اپنے نفسانی خواہشات کو مار کر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روحانیت کے لیے، اس کی روح کی طاقت کے لیے، اس کی ایمان کی طاقت کے لیے، اس کے ایمان میں اضافے کے لیے بہت سارے اعمال رکھے ہیں۔ ان میں سے آج ہم ایک عمل جو عام طور پہ بہت عام ہے لوگوں کے اندر، بہت عام عمل جو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ اس کے کیا فضائل، اس کی کیا برکات ہے، اس کے کیا برکات ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے کیا جو ہے نا فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پیش کی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت کے یہ خزانے کے متعلق تذکرہ کرتا ہے، ہاں یہ عمل کے متعلق تذکرہ کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے آؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی الکعبین الی المرافق، کیا کرو تم؟ دھو لو اپنے ہاتھوں کو اور چہروں کو کوہنیوں تک، الی المرافق، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو لو۔ یعنی اس میں وضو کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ہمارے لیے یہ ضروری رکھا گیا ہے کہ ہم وضو کریں۔ ہاں وضو یہ روحانیت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ہاں یہ ایمان کے طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے کہ یہ جب انسان صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے انعامات یہ وضو کرنے والے پر رکھ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آئیں، سب سے پہلی تعلیم جو ہم وضو کرتے ہیں نا، جو اللہ کے نبی نے ہمیں وضو بتایا، صحابہ کرام کہتے ہیں، السلسلہ کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی منگایا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا، ہاں اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک دھوئی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو مکمل دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اس کے بعد اپنے پیروں کو دھویا، ایک ایک بار، دو دو بار، پھر اللہ کے نبی نے تین تین بار دھویا۔ دو دو بار دھو کر اللہ کے نبی نے کہا جس نے دو دو بار دھوئے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے تین دفعہ اپنے سارے اعضاء کو دھوئے، پھر کیا کہا امت تک؟ کہا جس طریقے سے میں نے یہ وضو کیا ہے یہ پورے انبیاءوں کا وضو ہے، آدم سے لے کے مجھ تک سب نبی نے ایسے ہی وضو کیا ہے۔ یہ وضو جس کے متعلق آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ طواف کرنا ہے، وضو ضروری ہے، ہاں طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ ایسے اعمال، ایسی عبادات جس کے لیے وضو ضروری ہے، آؤ انشاءاللہ یہ روحانیت کے خزانے میں سے خزانے کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے کیا سیکھیں گے؟ یہ وضو کرنا، ہمیشہ وضو سے رہنا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ ہاں جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے، ہاں جس کی روح طاقتور ہوتی ہے، تو پھر یہ روحانیت کا خزانہ اسی کے ہاتھ لگتا ہے جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے، پھر یہ خزانہ اسی کے ہاتھ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی صحیح روایت، کہا الوضوء شطر الایمان، الوضوء شطر الایمان، وضو آدھا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ پاکی صفائی جس طریقے سے ایک اور حدیث میں کیا کہا؟ الطہور شطر الایمان، یہ پاکیوں میں سے ایک پاکی ہے، وضو کرنا بھی پاکی حاصل کرنا ہے۔ کہا الوضوء شطر الایمان، ایمان آدھا ایمان، وضو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو ایمان کے ساتھ جوڑتے ہوئے کیا کہا؟ ترمذی کی روایت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا کہا؟ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، یہ ہمیشہ وضو سے رہنا، ہمیشہ اپنے وضو کی حفاظت کرتے رہنا، وضو سے رہنے کی کوشش کرنا۔ وضو ٹوٹا پھر وضو بنا لیے، وضو گیا پھر سے وضو ہم نے بنا لیا، وضو ناقص ہوا پھر سے ہم نے وضو بنا لیا، یہ پے در پہ وضو ٹوٹتے ہی وضو بنا لینا، یہ کس کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، مومن کے علاوہ کوئی اپنے وضو کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ وضو مومن کی علامت، وضو ایمان والے کی علامت ہے کہ انسان اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہے، اپنے روحانی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو یہ عادت اپنانی چاہیے کہ جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹتا ہے اس کو وضو بنا لینا چاہیے۔ وضو ٹوٹتے ہی وضو بنانے کی عادت بناؤ، وضو سے رہنے کی عادت ڈالو، یہ بہت بڑے روحانیت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور کیا فضیلت ہے دیکھو آپ، یہ وضو کرنے کی، فرشتے ساتھ رہتے ہیں وضو کرنے والے کے، اللہ اکبر، فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے وضو کرنے والے کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بات بھی نکتہ یہاں پر جاننا ہے کہ وضو سے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں کا ایک مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ جس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا،
جس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا. ایمان کے خزانوں میں سے یہ خزانہ کیا؟ شیطان سے تم حفاظت چاہتے ہو, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنی حفاظت چاہتے ہو, تم چاہتے ہو شیطان کے بہکاوے سے تم بچ جاؤ, تو پھر یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سے جب کوئی آدمی سو جاتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے, تین گیٹھیاں لگاتا ہے اور 3 گیٹھیوں پر پھونک مار دیتا ہے. جب انسان رات کے وقت پھر صبح کے وقت نیند میں سے اٹھتا ہے, پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے. نیند میں سے اٹھا, پہلا کام اللہ کا ذکر کرتا ہے. پھر وہ جو شیطان نے 3 گیٹھیاں لگائی تھی, 3 گرہ لگائی تھی, اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی پہلی گیٹھی کھل جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں, پھر جو شخص اللہ کا ذکر کرنے کے فوراً بعد, کیا ذکر اللہ کا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. نیند میں سے اٹھنے کے بعد کے جو اذکار ہیں, صبح کے جو اذکار ہیں, نیند میں سے اٹھ کر جو دعائیں پڑھنی چاہیے, آسمان کی طرف جو دعائیں دیکھ کر دعائیں پڑھنی چاہیے, یہ اللہ کے نبی کی کیا سنتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نیند میں سے اٹھتے ہی کیا کیا کرتے تھے. پھر اللہ کا ذکر کرنے سے پہلی گیٹھی کھل جاتی ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی, جب تم میں سے سو کر اٹھنے کے بعد جو ذکر کرتا ہے پہلی گیٹھی کھلی, پھر اس کے بعد جو وضو کرتا ہے تو شیطان کی ڈالی ہوئی دوسری گیٹھی بھی کھل جاتی ہے. اللہ اکبر, دوسرا گرہ بھی کھل جاتا ہے. شیطان سے حفاظت یہ وضو, ایمان اور تقوی کی علامت یہ وضو, شیطان کے فطروں سے بچاؤ یہ وضو. تم وضو کرو گے, شیطان نے جو گرہ لگائی تھی تمہیں بہکانے کے لیے, وہ دوسری گیٹھی کھول دی جاتی ہے. پھر جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو شیطان کی ڈالی ہوئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بندہ نیند میں سے اٹھا, اللہ کا ذکر کرا, ایک گیٹھی کھل گئی, پھر ایک وضو کیا, دوسری گیٹھی کھل گئی, پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کیا, تیسری گیٹھی بھی کھل گئی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بندے کا پورا دن خوش و خرم, ہنسی خوشی اور خوشحالی میں گزرتا ہے, حشاش و بشاش گزرتا ہے. اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا پھر اس کا دن مایوسی اور بیکار کاموں میں گزر جاتا ہے. اٹھو تو ذکر کرو, وضو کرو, پھر نماز فجر ادا کرو. فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. کیسے؟ آپ دیکھو یہاں پر, یہ حدیث سننے کے قابل ہے, یہ حدیث سننے کے قابل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا, کہتے ہیں کہ جو بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے باوضو سوتا ہے, اللہ اکبر, جو بندہ رات کو سونے سے پہلے باوضو سونے کی کوشش کرتا ہے, وضو کر کے سو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ راتوں کو یہ وضو کر کے سونے والا, یہ باوضو سونے والا بندہ راتوں کو جب کروٹوں پہ کروٹیں بدلتا ہے, کروٹوں پہ کروٹیں بدلتا ہے, ہر کروٹ پر اس کے سرہانے ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے, اللہ تو یہ بندے کو معاف فرما دے. اللہ, ہر کروٹ پر وہ بندے کے لیے فرشتہ دعائیں کرتا ہے, اللہ تو یہ بندے کو معاف کر دے, اللہ تو یہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے, کیونکہ اللہ اس نے وضو کر کے سویا ہے. اللہ اکبر. پوری رات وضو کر کے سونے والے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے لیے معافی کی دعائیں کرتا ہے. عادت ڈالو میرے بھائیوں, سونے سے پہلے وضو کر کے سو. ہاں, آج کل تو سونے کا معاملہ ہی بڑا عجب غریب ہے ہمارا. کب سونا ہے وہ بھی نہیں معلوم, کیسا سونا ہے وہ بھی نہیں معلوم. آج کل امت کا اکثر طبقہ تو موبائل دیکھے بغیر سو نہیں سکتا, نیند ہی نہیں آتی اس کو. تو بیٹری ختم ہونا یا ہاتھ درد ہونا, ہاں, پھر نیند کا ایسا غلبہ آنا کہ تم جب ڈھلکیاں مارنے لگو تب تم سوتے ہو. کیا پڑھ کے سوئے, وضو کر کے سوئے, کیا دیکھ کے سوئے, کیا اچھا عمل کر کے سوئے, کیا وضو کر کے سونے کے بعد تم ایسے بیکار بےہودہ ویڈیوز دیکھ کر سو گے؟ کیا فرشتہ ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرے گا؟ کیا وہ فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا؟ بڑے تعجب کی بات ہے. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں, سونے سے پہلے وضو کر کے سو گے, یہ روحانیت کے خزانوں میں سے خزانہ یہ ہے کہ رحمت کا فرشتہ ساتھ ہوتا ہے پوری رات. اسی طریقے سے ایک اور عمل, ایک اور فضیلت کیا ہے وضو؟ یہ وضو طہارت ہے, پاکی ہے, صفائی ہے. کیسی پاکی صفائی؟
کیسی پاکی صفائی؟ کہ ایسی پاکی صفائی جس سے اللہ محبت کرتا ہے. وضو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے وضو محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ پاک و صاف رہے، کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ پھر وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے والے، پاک و صاف رہنے والے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت پاکی صفائی کے اندر، اور وضو پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ. تم وضو پہ وضو کرو، پاک رہنے کی کوشش کرو. اصل میں یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے میرے ساتھیوں. اسی طریقے سے دیکھیے آپ، یہ جو وضو کرنا ہے، یہ وضو کرنے کی چاہت، یہ وضو کرنے کی خواہش جناب محمد رسول اللہ کی اتباع ہے اصل میں. ہاں، نبی کریم کی پیروی ہے اصل میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جستجو، کتنی خواہش ہوتی وضو سے رہنے کی، کیسے آپ ہمیشہ وضو سے رہتے. مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے، صحابہ کرام روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حاجت سے فارغ ہو کے آتے پہلے وضو کر لیتے، جب بھی بیت الخلا جا کے آتے پہلے وضو کر لیتے، جب بھی واش روم جا کے آتے پہلے اللہ کے نبی وضو کر لیتے. کتنا پہلے وضو کر لیتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک دفعہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اللہ کے نبی نے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، واپس آئے، دیکھا پانی نہیں ہے، کچھ دور پر ہے پانی، کچھ دور پر پانی ہے، وہیں پر بیٹھے مٹی پر ہاتھ مارا اور تیمم کر ڈالا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں سے پانی کچھ ہی دور پر ہے، چلے جاتے وہاں وضو کر لیتے، قریب ہی تھا ہمارے پانی. کہا اللہ کے نبی نے اس لیے تیمم کر لیا کہ میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ وضو سے رہوں، اور وہاں پر جانے کا انتظار اس لیے نہیں کیا کہ مجھے امید نہیں کہ وہاں تک پہنچنے تک زندہ بھی میں رہوں گا. اللہ اکبر، کیسی خواہش دیکھو اللہ کے نبی کی، کہ جب بھی وضو ٹوٹا اللہ کے نبی پہلے وضو کرتے. اور کیا سبق؟ موت کا سبق، موت کو یاد کرنے کا سبق. آج امت مسلمہ اور مسلمانوں کے اندر سے یہ سبق ختم ہو گیا، جہاں نبی کریم نے کہا تھا عقل مند وہ ہیں، عقل مند مومن وہ ہیں جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو. اور کون ہے عقل مند مومن؟ جو اپنے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو. فکر ختم ہو گئی موت کی، انسان سمجھتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے. ہاں، لمبی جینے کی خواہش، لمبی زندگی کی خواہش، اس کو یہ خواب ضم میں رکھی ہے، یہ زام میں رکھی ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. لوگوں، یہ موت آنے والی ہے، ذرا یہ موت کے بارے میں اتنا فکر کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 10 قدم کی بھی مہلت نہیں ہے، 10 قدم جانے کی بھی ہمیں راحت اور فرصت نہیں کہ 10 قدم سے پہلے موت آنے والی ہے. حیدرآباد کی سرزمین پہ ایک ایسا واقعہ، ایسا خطرناک حادثہ ہوا کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگی، ساری کی ساری فیملی کے ساتوں ممبر یہ دنیا سے چلے گئے. صبح کے 9 بجے آگ لگی. امت مسلمہ کا اکثر طبقہ ہم تو پہلے یہ دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو آگ میں جل کے مرتا ہے اللہ تو نے شہیدوں کا مقام عطا کرتا ہے. اللہ اس میں بچے بھی تھے، اللہ اس میں جوان بھی تھے، اللہ اس میں بوڑھے بھی تھے. اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اور وہ آگ میں جل کے مرے ہیں اللہ ان کو شہیدوں کا رتبہ عطا کر دے. لیکن اصل پیغام حاصل کیا کرنا ہے؟ چیمیں گوئیاں تو چلتی ہے، ڈسکشن تو ہم کر لیتے ہیں، کیسا آگ لگی ہوگی، کیمیکل سے لگی ہوگی نہیں لگی ہوگی، پٹاخہ جلا ہوگا نہیں جلا ہوگا. ذرا یہ بھی تھوڑا نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. کیا وہ نیند میں تھے ہوں گے؟ کیا 9 بجے وہ بستروں میں تھے ہوں گے؟ کیا 9 بجے وہ سوئے پڑے تھے ہوں گے؟ وہ غافل تھے اپنی موت سے، وہ تو کل کی تیاری کر کے سوئے تھے، وہ تو کل کی پلاننگ کر کے سوئے تھے، کل یہ کام کر لیں گے، کل یہ کام کر لیں گے. لیکن دیکھو
ان کا آخری دن تھا، وہ آخری صبح تھی ان کی کہ وہ کائنات سے آنن فانن چلے گئے. کوششوں کے باوجود سو لوگوں کا ازدحام، ہزاروں لوگوں کا ازدحام، کوئی نہیں بچا سکا انہیں. پھر موت نے آ کر انہیں اپنا نوالا بنا لیا. لوگوں یہی موت کا سبق ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو مومن کا اصل کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی موت کو دیکھ کے اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، میں بھی مرنے والا ہوں. کس حال میں اللہ کے پاس جاؤں گا؟ فجر نہیں پڑھ کے سوتے رہا، ایسے 9-10 بجے مجھے موت آ جائے گی، کس حال میں اللہ کے پاس جاؤں گا؟ شراب کے نشے میں سو گیا شراب پی کر، ایسے میں موت آ جائے گی، میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ عشاء کی نماز پڑھے بغیر میں ایسے سو جاؤں گا، ایسے موت آ جائے گی، کیا منہ دکھاؤں گا؟ بہنوں کا حق مار کے جی رہا ہوں، ایسے موت آ جائے گی، کیا منہ اللہ کو دکھاؤں گا؟ حلال حرام کی پرکھ کرے بغیر دنیا کی خواہشوں میں. لوگوں یہ عبرت حاصل کرنا ہے کہ وہ جانے والے تو چلے گئے، ان کے اوپر ڈسکس کرنا چھوڑ کر ان کے لیے دعائیں کر کے اپنی موتوں کو یاد کرو. ہاں، اپنی موت کو یاد کرو. یہ اصل سبق ہے کہ جب یہ آ جاتی ہے وجہ سے بھی آتی ہے، بلا وجہ بھی آتی ہے. آگ لگی تو مرنا ضروری نہیں ہے. تم ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کے محلوں میں بھی رہو گے، جب وقت ہوگا یہ موت کا فرشتہ آ کر تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے. تیاری کرو اس کی. عقل مندی یہ ہے کہ تیاری اس کی کرنا. اور کیا سبق سیکھنا ہے معلوم آپ کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کرنے والے سیاست بھی کر رہے ہیں، رپورٹنگ کرنے والے چینل والے ویڈیوز بنا بنا کے ڈال رہے ہیں، بہت چیزیں ہو رہی. ڈسکشن کیا ہونا معلوم؟ اصل ایسا حادثہ ہوا تو اس سے عبرت کیسے پکڑیں، کیا سبق حاصل کریں آخر؟ آؤ ایک سبق میں بتاتا ہوں. بلڈنگ میں تو آگ لگ گئی، لوگ وجہ جاننے میں، دریافت کرنے میں بہت مصروف ہیں. آؤ نبی کریم کی حدیث کے اندر ایک بڑی عبرت ہے اس سلسلے میں، یہی واقعے سے جڑی ہوئی نبی کریم کی یہ حدیث تم سمجھو. کیا حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ جو ہمارے حیدرآباد میں ہوا، بلڈنگ میں آگ لگی، ایک خاندان کے 7 افراد چلے گئے. کیا عبرت حاصل کرنا ہے؟ کیمیکل سے آگ لگی، کیسے آگ لگی؟ عبرت یہ حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا. نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا. اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک پانی کی کشتی، پانی کے جہاز کی مثال دی کہ نیچے کے فلور والے، اوپر کے فلور والے، 2 منزلہ ایک کشتی جہاز پانی کا جا رہا ہے. نیچے والے اوپر آ کر پانی ڈول سے نکال کر استعمال کرتے ہیں، نیچے والے فرسٹ فلور پر آتے ہیں، پانی ڈول سے نکال کے استعمال کرتے ہیں. نیچے والوں نے سوچا کیوں بار بار اوپر جائیں، نیچے کشتی میں سوراخ کر لیں گے، پانی اندر آئے گا، استعمال کر لیں گے. اوپر والے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، نیچے والوں کو نہیں روکے، خود بھی لپیٹ میں آنے والے ہیں. ایسے غیر قانونی کام جو ہندوستان کے قانون میں غیر قانونی ہے، اور ایسے غیر شرعی کام جو شریعت میں غیر شرعی ہے، اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کو روکتے نہیں تو پھر وہ لپیٹ میں وہ تو آئیں گے، نہیں روکنے والے بھی وہ لپیٹ میں آئیں گے. گلی محلے میں آپ دیکھو شرابی لوگ، ساروں سے شرابی، پکڑ کے سدھارنے کی فرصت نہیں ہمارے پاس. ہاں بھائی، بیکار جو ہے نا اوریاں اور ننگے پھرنے والی عورتیں، ہماری بہنیں، ہاں بے پردہ پھرنے والی، کبھی پکڑ کے ان کو سدھارنے کی، ارے انہوں جانے ہمارا کیا بھائی، ان کا اپنا معاملہ، ہمارا کیا ہے. محلوں کے اندر کیسی کیسے غیر شرعی کام ہوتے، کسی کو روکنے کی فرصت نہیں. دیکھو یہ واقعہ ہمیں کیا جو ہے نا عبرت دیتا ہے. اگر وہی بلڈنگ، اگر وہی محلے والے یہ بات کے لیے آواز اٹھاتے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ کام یا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر قانونی کام ہے، یہ ریزیڈنشل ایریا ہے، وہ برائی سے ان کو روک دیتے، محلے کے اندر ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچ سکتا. شاید موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، ان کی موتیں تو اسی دن تھی جس دن وہ مرنے والے ہیں. آگ لگو یا نہ لگو وہ مرنے والے تھے، لیکن حادثہ ذمہ دار ہوا، حادثہ آیا ہمارے سامنے، تو ہمیں چاہیے کہ عبرت حاصل کریں، برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. برائی سے روکیں گے تو خود اپنے آپ میں حفاظت میں آپ رہیں گے. یہ عبرت ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وہاں تک جانے کی فرصت نہیں، وہاں تک جانے کی مہلت نہیں، اس لیے پہلے وضو کر لیا. اتنی جلدی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو ٹوٹتے ہی وضو کرنے کی، اتنی جلدی. یہ ہمارے اندر کیفیت آنی چاہیے، یہ روحانیت کا خزانہ. اسی طریقے سے میرے بھائی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بتائی یہی وضو کی. کیا ہے؟ دیکھو، الصحیحہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے اور نیند کی حالت میں وضو سے ہوتا ہے، سو گیا، وضو سے سویا، پھر جب وہ رات کو ہوشیار ہوتا ہے، جب وہ اپنی نیند سے جاگتا ہے، جب وہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتا ہے، دنیا کی عافیت مانگتا ہے، بھلائیاں مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اللہ تو یہ بندے کی دعا کو قبول کر لے، اللہ تو یہ بندے کی دعا کو قبول کر لے، کیونکہ اس نے سونے سے پہلے وضو کر کے اپنی رات گزاری ہے. اللہ اکبر. دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ یہ کہ انسان وضو سے سوتا ہے، رات کو جب بھی اٹھتا ہے دعائیں مانگتا ہے، فرشتہ آمین کہتا ہے اس کی دعاؤں پر. دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ. اسی طریقے سے میرے بھائی کیا ہے؟ دیکھو اس کی فضیلت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، وضو کر کر گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے. اللہ اکبر. آج کل مسجد جانا بولے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا. گھر میں بھی پڑھ سکتے نماز، دکان میں بھی پڑھ لے سکتے نماز، آفس میں بھی پڑھ لے سکتے نماز. انسان بہانے تلاش کر رہا ہے مسجد نہیں جانے کے. حالانکہ صحابہ کرام کیا تھے معلوم آپ کو؟ صحابہ کرام مسجد آنے کے بہانے تلاش کرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کا گھر مسجد نبوی سے شہر کے تھوڑا دور تھا. لوگوں نے کہا ارے بھائی اتنی دور رہتے ہو، آ جاؤ نا، قریب آ جاؤ، مسجد نبوی کے قریب میں گھر بنا لو، یہاں قریب میں آ کر. کہا ہرگز نہیں، میں وہ ثواب کھونا نہیں چاہتا جو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسجد کی طرف پیدل آنے والے کے لیے کیا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے یہ حدیث میں فرمایا، کہا جو بندہ اچھی طرح سے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. نیکیاں ہی نیکیاں، قدم قدم پر نیکی ہے وضو کر کے نکلنے والے کے لیے. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہاں صحیح مسلم کی روایت، نیکیاں تو نیکیاں، نیکی تو ملے گی ہر قدم پر وضو کر کے نکلنے والے کو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت عثمان بن عفان روایت کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. ایک اور حدیث میں کہا بندہ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ جھڑا دیتا ہے. بندہ کلی کرتا ہے، اس کے منہ کو گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. بندہ چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. ہاں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتا ہے، یہاں تک کہ پیر. اللہ کے نبی نے کہا اس کے گناہوں کو اللہ اس کے جسم سے ایسے دور کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. وضو یہ روحانیت کا خزانہ، یہ نیت سے کیجئے وضو. ایک فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے وضو کا. فلسفہ کہ آخر یہ وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ، سر کے گناہ ہاں کیسے نکل جاتے ہیں؟ تو کہا اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ پاکی دو طریقے کی ہے، ایک ظاہری پاکی، ایک باطنی پاکی. ظاہری پاکی میں تو ہاتھ دھو رہی ہے، ظاہری پاکی میں تو چہرہ دھو رہے ہیں. باطنی پاکی یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ساتھ میں فلسفہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے یہ نیت سے ہی دھوئے کہ اللہ میرے ہاتھوں کو معاف کر رہا ہے، میرے ہاتھوں کے گناہوں کو جھڑا دے رہا ہے. اور ساتھ میں فلسفہ یہ رکھے دماغ میں، یہ نیت رکھے کہ اللہ تو نے میرے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ آئندہ سے میں ہاتھوں کے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا. جب بندہ کلی کرے تو یہ فلسفہ اپنے دماغ میں لائے اور نیت کرے کہ میری زبان کے جو گناہ ہیں میں اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کروں گا. جب بندہ چہرہ دھوئے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، چہرے کے جو گناہ ہیں، اللہ تو نے وضو کی برکت سے میرے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے آنکھوں اور کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ میں آئندہ سے میرے آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. جب بندہ پیر دھوتا ہے اس کے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نیت یہ ہونی چاہیے اللہ تو نے میرے پیروں کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ میں آئندہ سے گناہ کی طرف چل کے جانے سے اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا.
گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, نیکیاں بھی ملتی ہیں. گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی ملتی ہیں. یہی یہ روحانیت کا خزانہ. اور اسی طریقے سے حضرت بلال کے بارے میں آپ نے کیا سنا؟ بڑی مشہور روایت ہے نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق. ہاں, صحیح بخاری کے اندر واقعہ, بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ 8ویں فضیلت بتا رہا ہوں آپ کو گن کر. 8ویں فضیلت کیا فضیلت ہے؟ دیکھو روحانیت کے خزانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صبح کی نماز ہوئی, صبح کی نماز, فجر کی نماز ہوئی, اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو بلایا. بلال, بلال تم اسلام میں آنے کے بعد کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال تم اسلام میں آنے کے بعد وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ آج رات میں نے میرے سامنے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے؟ اللہ اکبر. کیا ہے عمل بلال آخر؟ کون سا عمل کرتے ہو بلال تم کہ تمہارے قدموں کی آواز اللہ جنت میں سناتا ہے؟ اسلام میں کون سا عمل؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ, اسلام میں آئیں کے بعد ایسا تو کوئی نہیں, ہاں لیکن البتہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں, میں جب بھی وضو کرتا ہوں ضرور نماز ادا کرتا ہوں, میں جب بھی وضو کرتا ہوں ضرور نماز ادا کرتا ہوں جتنی میری مقدر میں ہے. تحیت الوضو ہے, یہ وضو کی برکت ہے کہ بندہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, اللہ جنتوں میں اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے. فضیلت کی بات ہے کہ انسان وضو کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قابل توجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ باوضو اچھی طریقے سے وضو کر کے گھر سے نکل کر مسجد کو جائے. اس سے پہلے حدیث میں کیا سنا؟ اس سے پہلے حدیث میں ہم نے سنا گناہ معاف ہوتے ہیں, نیکیاں ملتے ہیں. اب یہ ایک حدیث وضو کی فضیلت پر حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, کہا جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا اٹھنے والا ہر قدم اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کے درجوں کو جنت میں بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جنت میں درجات کی بلندی, یہ وضو روحانیت کا ایک خزانہ ہے میرے بھائی, کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. ہاں, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. ہم کو چاہیے کہ ہم وضو کر کے مسجدوں کی طرف پیدل آنے کی کوشش کریں. ہاں, ہر قدم کے بدلے میں درجات بلند ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی 9ویں بات بتانے لگا ہوں. ایک مومن کا زیور کیا ہوتا ہے؟ مومن کا زیور ہے نا, اچھے اخلاق مومن کا زیور ہے. ہاں, اچھا کردار مومن کا زیور ہے. اسی طریقے سے وضو بھی مومن کا زیور ہے. اللہ اکبر. انسان زیور کب پہنتا ہے؟ خوبصورت دکھنے کے لیے, اچھا دکھنے کے لیے, اپنی خوبصورتی میں اضافے کے لیے. ہاں, بڑی مشہور روایت ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میری امت کے وہ اعضاء, وہ جسم کے حصے چمکتے ہوں گے جو وضو کے لیے بھگائے گئے ہوں گے. اللہ اکبر. کیا زیور اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو اور مجھ کو, کہ مومن کا زیور ہے یہ وضو, کہ انسان جہاں تک اپنے اعضاء کو دھوکتا ہے اور جہاں تک بھگاتا ہے وہاں تک اس کے اعضاء کل قیامت کے دن چمکتے ہیں. وضو کے بارے میں 2-3 باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو سنت کے مطابق وضو ضروری ہے. ہاں, سنت کے مطابق کیا ہے سنت؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ کا مطلب صرف بسم اللہ ہی ہے, الرحمن الرحیم شامل نہیں ہے. بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کیا جائے. اور جو ترتیب اللہ کے نبی کی ہے, کیا ترتیب ہے؟ پہلے ہاتھ دھو جائیں, پھر کلی کی جائیں, پھر ناک میں پانی ڈالا جائے, پھر چہرہ دھویا جائے, پھر کونیوں تک ہاتھ دھو جائے, پھر سر کا مسح کیا جائے, پھر پیر دھوئے جائیں. ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے. اگر یہ ترتیب میں الٹ پھیر ہو گیا وضو باطل ہو جائے گا, وضو نہیں ہوگا. ترتیب بھی ضروری ہے. ترتیب کے علاوہ ترکیب کیا ہے دیکھو آپ وضو کرنے کی؟ پورے اعضاء مکمل بھگے ہونے چاہیے. جسم کا وہ حصہ جو وضو کے لیے ضروری ہے وہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے, مکمل بھیگا ہونا چاہیے. ترکیب یہ. اور کیا ترکیب ہونی چاہیے؟ 1 بار بھی دھو سکتے ہیں, 2 بار بھی دھو سکتے ہیں, 3 بار بھی دھو سکتے ہیں. 3 بار کا مطلب ہے آخری 3 بار. 4 بار دھونا یہ سنت کے خلاف ہے. 4 بار دھونا یہ نبی سے آگے بڑھ جانا ہے. 4 بار دھونا یہ صحیح طریقہ نہیں. آخری لمٹ بتائی گئی 3 دفعہ آپ دھو سکتے ہیں.
یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشنٹ جو سائیکولوجیکلی افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے تربیت بھی کی. یہی حدیث میں بعض لوگوں کو ایک دماغی بیماری ہوتی ہے, وہ جب تک ایک پورا گھڑا دھو کے پھینک کے ہاتھ دھوتے ان کو سمجھ نہیں آتا, دھوتے رہتے, ہاتھ دھوتے پھر ہاتھ دھوتے پھر ہاتھ دھوتے. آپ دیکھو بعض دفعہ ہیں وہ ذہنی مریض ہے, وہ کھڑے ہو کے اب ہاتھ دھوتے ہیں تو گھنٹوں ہاتھ دھوتے ہیں, وہ جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے ہاتھ دھوتے رہتے ہیں. نہیں میرے بھائی, نبی نے بتایا, کیا بتایا دھونے کے متعلق؟ کہا تم ہاتھ دھونا چاہتے ہو وضو کے اندر 3 دفعہ دو, پاکی مل جائے گی تم کو, بس کافی ہے. ہاں, اور اگر ترتیب بتائی کہ کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو کیا 7 دفعہ دو, بس یہ ترتیب بتائی. پھر نبی نے 3 دفعہ دھونے کے لیے کہا, ہاتھ پاکی مل جائیں گے یقین رکھ لینا. پھر کتا برتن میں منہ ڈال دے, 7 دفعہ اگر اس کو دھو دیا جائے پاکی مل گئی یقین رکھ لینا, پھر اس میں شک نہیں ہونا. یہ تربیت کرنا نبی کی حدیث کے مطابق. بار بار پانی پھینکنا یہ صحیح نہیں ہے. پھر پانی پھینکنے کا بھی سوال ہوگا کل قیامت کے دن. بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, اصل میں یہ دماغی بیماری ہے. بعض لوگ گھنٹوں پانی نہاتے ہیں اس سلسلے میں. بیماری ہے یہ بھی کہ انسان واش روم میں جاتا ہے تو پھر بکیٹ دھوتا ہے, مگ دھوتا ہے, نل دھوتا ہے, چوکی دھوتا ہے, صابن دانی دھوتا ہے, ٹوٹی دھوتا ہے, واش بیسن دھوتا ہے, کونے کونوں میں پانی مار کے آدھا 1 گھنٹہ پہلے واش روم دھوتا پورا, پھر اس کو پانی نہانے گھنٹے 2 گھنٹے. ہاں یہ بیماری ہے, اصل میں بہت لوگ ہیں ایسے, شاید آپ لوگ جانتے نہیں جانتے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہمارے یہاں رقیہ ہوتا ہے تو ایسے مریض بہت آتے ہیں. یہ مرض ہے اصل میں. یہ ان کو کیا ہے, ٹریننگ دینا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرنا, ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرنا, یہ بیماری دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ. خوب پانی پھینکنا صفائی نہیں ہے, نبی کے طریقے کے مطابق پاکی حاصل کرنا. ہاں تو کیا 3 دفعہ دھونا, اس سے زیادہ نہیں. ہاں ایک اور بھی چیز کا خیال رکھنا, ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کے بیچ میں بہت لمبا ٹائم بھی نہیں دینا. بعض دفعہ لوگ بات کرتے کرتے وضو کرتے ہیں, ہاتھ دھو لیے پھر بات کرتے ہیں. نہیں, بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر پچھلا عضو آپ کا سوکھ گیا پھر شروع سے کرنا وضو. سوکھ گیا, اگر آپ ہاتھ دھوئے تھے پھر باتوں میں مشغول ہو گئے, ہاتھ آپ کا سوکھ گیا پھر شروع سے وضو کرنا. ایک کے بعد پے در پہ, ہاتھ دھوتے ہی فوراً کلی کرتے, پھر ناک میں پانی چڑھتے ہی پھر چہرہ, ایک کے بعد دیگر کرنا, بیچ میں وقفہ نہیں دینا. یہ صحیح طریقہ ہے. یہ وضو ہے میرے بھائی, یہ روحانیت کا خزانہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی یہ روحانیت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اور ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے ایک گزارش میں کرنا چاہتا تھا آج خطبہ جمعہ کے اندر. دیکھو ماحول جو بھی ہو, ماحول جیسا بھی ہو, حالات جیسے بھی ہو, چاہے شادی کا مسئلہ ہو, چاہے تیاری ہے نا, شادی کی تیاری, بزنس کی تیاری, الیکشنز کی تیاری, ووٹنگ کی تیاری, ماحول جو بھی آئے, ایک بات کا بہت خاص خیال رکھنا لوگوں کہ جمعے کے خطبے سے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے مسئلہ ہنسی کا ہو, چاہے ماحول خوشی کا ہو, چاہے مسئلہ غم کا ہو, چاہے ماحول جو کچھ ہو, ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا, حقوق العباد کا خیال رکھنا, بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا. ہاں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ڈھال بن کے رہنا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اتارنے والا نہ رہنا, ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنا. چاہے معاملہ الیکشن کا ہو, چاہے معاملہ گیم کا ہو, چاہے معاملہ ہنسی اور خوشی کا ہو, چاہے معاملہ غم کا ہو, کوئی معاملہ آ جائے, ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں, ہر وقت, ہر ماحول کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھنا. کیسا خیال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کعبے کو دیکھا, کہا اے کعبۃ اللہ, اے اللہ کے گھر, تو کتنا عظمتوں والا ہے, کیا تیری حرمت ہے, کیا تیری پاک بازی ہے, کیا تیرا مقام و مرتبہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا لیکن تیری حرمت سے بڑھ کے ایک مسلمان کی عزت کی حرمت ہے, تیری حرمت سے بڑھ کے ایک مسلمان کی عزت کی حرمت ہے, کہ کعبے سے بڑھ کے جس مسلمان کی حرمت اللہ کے نبی نے بیان کی, ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ معمولی دنیا کے معاملات کے لیے ہم لوگوں کی ذاتی زندگی پر اس کی عزتوں کو اچھالے, سوشل میڈیا پر اس کی عزتوں کو اچھالے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے مسلمانوں. یقین جانو یہ دور آج کے بعد چلا جائے گا, یہ ماحول کل ختم ہو جائے گا. کل پھر دوسرے کو ایک دوسرے کی
صورتیں ہم کو دیکھنی ہے، پھر کل ایک دوسرے کو محلے میں ملاقات کرنی ہے، یہاں نہیں تو نہیں، اگر مر بھی گئے تو اگر عزت اچھالی تھی، کل قیامت کے دن تو ہمیں چہرہ دیکھنا ہے ایک دوسرے کا، پھر کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من ستر المسلم، جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو پھر کل قیامت کے دن اللہ یہ مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ ماحول جو بھی ہو میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھو۔ ہاں ذاتیات پر آ کر، ہاں ان کے گھر کے مسائل، گھریلو مسائل، ذاتی جھگڑے، میاں بیوی کے مسئلے، ماں بہن کے مسائل، یہ محلے میں معاشرے میں لانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ پیغام میں دینا چاہتا تھا۔ 10واں مقام و مرتبہ، یہ 10ویں فضیلت جو وضو کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ آخری ہے۔ یہ وضو کی روحانیت کی فضیلت کیا معلوم؟ بندہ زمین پہ وضو کرتا ہے، بندہ زمین پہ وضو کرتا ہے، اس کے اثرات آسمانوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! بندہ زمین پہ وضو کرتا ہے، اس کے اثرات آسمانوں میں نظر آتے ہیں۔ آؤ یہ حدیث سنو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے، جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرے تو اللہ تبارک و تعالی فتحت لہ ابواب الجنہ، جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ ایسی اچھی طریقے سے وضو کر کے یہ دعا پڑھنے والے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، جو بندہ وضو کرتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا وضو کر کے یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھو اب بندہ وضو کرا زمین پر اپنے آزاد ہونے کے لیے، لیکن اثرات آسمانوں پہ کہ اللہ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے وضو کر کے دعا پڑھنے والے کے لیے۔ اور بعض روایت میں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی شامل آئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ کیا فضیلت معلوم وضو کی! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے صرف یہ نیت سے کہ وہ نماز ادا کرے گا، صرف یہی نیت سے کہ گھر سے وضو کر کے نکلا بندہ اور پھر وہ چاہتا ہے کہ نماز ادا کرے، اور اگر وہ نماز پڑھے یا نماز پڑھنے سے پہلے اسی وضو کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ ضمانت دیتا ہے ایسے بندے کو اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ کیا فضیلت دیکھو وضو کی آپ، کہ انسان وضو کر کے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، اور الحمدللہ حیدرآباد کے اندر ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ لوگ نماز کے لیے آئے، سجدے کی حالتوں میں ان کے انتقال ہوئے ہیں۔ سجدے کی حالتوں میں ان کی کیا بہترین موت دیکھو آپ، کیا بہترین موت۔ جب کسی کی اچھی موت دیکھو تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی موت عطا کرے۔ ہاں دعا کرو اللہ سے۔ انسان آج جو ہے موت کا تذکرہ کرنے سے ڈر جاتا ہے، ہاں سمجھتا ہے کہ اب موت اور اچھی موت کا دعا اب کروں گا اگلے لمحے مر جاؤں گا۔ ایسے نہیں، تمہاری ہماری تاریخ مقرر ہے، وہ تاریخوں پر ہی ہم مرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے اور نماز کے بعد بھی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، وضو کی حالت میں جب تک وہ ہوتا ہے، جب تک وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے اسے نماز کا ہی ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اب سردی کے دن آ رہی ہیں، سردی کے دن، ونٹر، یہ سرما کے دنوں میں ذرا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے والوں کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ یہ وضو روحانیت کا خزانہ، یہ ایمان کی علامت ہے میرے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یہاں پر یاد کرنے کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی، اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی کہ جس کو یہ پسند ہے کہ وہ ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ اللہ اکبر! یہ خواہش پیدا کرو، یہ ایمان کی مٹھاس اور لذت ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہے، یہ روحانیت کا خزانہ کہ انسان
ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو پسند کرے اپنے آپ کے لیے. یہ ایمان کی علامت ہے. غرض میرے ساتھیوں، میں نے 10 فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی وضو کے متعلق. ہاں، جو عام طور پہ ہم روزانہ کر لیتے ہیں جانے انجانے میں، نیت کے بغیر، بغیر نیت کے، نیت کے ساتھ، جیسے تیسے، یا کبھی جلد بازی میں. نہیں، جلد بازی میں نہیں، وضو کرنے کے لیے وقت ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہاں، اس کو الل ٹپو آئے ٹیڑے ٹیڑے جلدی بازی میں، کچھ دھوئے کچھ نہیں دھوئے، جماعت ٹھہر گئی. نہیں، جلد بازی کی اجازت نہیں ہے. جب جماعت ٹھہرتی ہے، جماعت ٹھہر بھی گئی تو جلد بازی کی اجازت نہیں ہے. کسی کو بھی بھاگ کر آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے سوچو. جلد بازی میں اگر تمہارا وضو ہی نہیں ہوا، نماز ہوتی؟ جلد بازی میں اگر ہم نے وضو بنا بھی لیا، نماز بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی میرے ساتھیوں. لہذا وضو کے لیے وقت دو، سیکھو وضو کرنا. وضو کرنا سیکھو. وضو کا طریقہ کیا ہے یہ سیکھو کہ انگلیوں کے درمیان کیسا خلال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی بہت احتیاط کرتے تھے کہ اپنی چھوٹی انگلی سے اللہ کے نبی پیر کے ہر انگلی کے بیچ میں خلال کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی کی داڑھی گھنی. اللہ کے نبی جب بھی وضو کرتے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی داڑھی کے بالوں میں خلال کیا کرتے کہ داڑھی کے سارے بال اچھے طریقے سے کچے ہو جائیں. اتنی اہمیت ہے وضو کی. یہ وضو کو وقت دیجئے آپ، یہ وضو کے لیے وقت نکالیں آپ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین، جو وضو کی فضیلتیں ہم نے تیرے نبی کے ذریعے سے سیکھی اور سمجھی ہیں، اللہ وضو کرنے کے بعد یہ ساری فضیلتیں ہمیں عطا فرما دے. اللہ جو مقام مرتبہ اور فضیلتیں تو نے وضو کے ذریعے سے رکھی ہیں، اللہ ہر مسلمان جو وضو کرتا ہے تو اس کو عطا فرما دے. اللہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نکلنے کی تو راستہ اور جو ہے نا راستہ نصیب فرما. اللہ جو کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو کوئی بیمار حال ہے تو انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.